नाज़रीन हज़रात, राहम टीवी के न्यूयॉर्क स्टूडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर यूनुस शरर साहब से वक्फे से पहले बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू हो रही थी। आए गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से फिर शुरू करते हैं। शरर साहब, आप फरमा रहे थे कि 58 का माशाल्लाह लगा और उस दौरान आप कोशिश कर रहे थे अपनी जॉब और उसका स्ट्रगलिंग कर रहे थे आपकी तालीम और के दरमियान। प्लीज़ वहीं से हमें बताइए आगे क्या। तो ये सन 57 और 58 के मार्शल के बाद है। 58 में मार्शल लगा। हालांकि शऊरी एतबार से आप अंदाजा लगाइए, कॉलेज का तालिब इल्म माशाल्लाह को जो है माशाल्लाह की खिलाफ वर्जी करने के लिए सड़कों पर तालिब इल्मों को ले आया। हम उस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज के अदबी वो जो थी वो मतलब सेक्रेटरी समझ लें, हैदराबाद में थे। हैदराबाद में थे सेक्रेटरी की हैसियत से। तो हमने कहा तो ये जो आजकल वजीर हैं ये सारे बहुत सारे, ये उस जमाने में वहीं हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक ही कॉलेज था जिसमें के पूरे सिंध के वजीरों के लड़के, जागीरदारों के लड़के रहते थे। वो जो आज तक वजीर बन रहे हैं उनके बेटों के बेटे और ये सब हमारे साथ के हैं। यहाँ तस्करा ये करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह लगा। माशाल्लाह में टिक्का खान साहब जो है एडमिनिस्ट्रेटर होकर आए हैदराबाद के, जनरल टिक्का खान की बात। जनरल टिक्का खान ये जवान जनरल नहीं थे, लेकिन वो ये यहाँ आए। उन्होंने यक कलम जो है यानी सिंध यूनिवर्सिटी से उन्होंने सिंधी को खारिज कर दिया। जबान को खारिज करने का मतलब ये है आप किसी से जबान छीन लेंगे तो फिर तो मसला दूसरा खड़ा हो जाता है। और ये उनका किसी तौर पर इख्तियार नहीं था कि कोई माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर किसी यूनिवर्सिटी के किसी को चीज को बदल दे या तब्दील कर दे। तो वहाँ उन्होंने ये सिंडिकेट का है फर्ज कि जो वहाँ के मेंबरान हैं वो तय कर सकते हैं। ये सिंध यूनिवर्सिटी से मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला करता था। तो शायद इनके कोई बच्चे होंगे या कुछ होंगे, वो याद नहीं रहा हमें किस वजह से है। तो हमने जो है इनके खिलाफ खास तौर पर इनका घेराव किया। इनके जाके रानी बाग में वहीं कमिश्नर न्यास बैठा करते थे, यहाँ वसीम बैठा करते थे और खासा हमारी झगड़ा हुआ। शाम को तक वो सारा सिलसिला रहा, हमें बंद कर दिया उन्होंने ले जाकर। ये यहाँ मैं एक तस्करा ये करूँ कि हाजी मछली शहरी बहुत खासे बड़े मशहूर शायर हैं। उनके बेटे जो है वसीम जो है वो जो है हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर होते थे और कमिश्नर न्यास भी बहुत इल्मी दोस्त थे। वो कॉलेज में आते थे, फंक्शनों में आते थे, जाते थे। तो उन्होंने शाम को हमको छोड़ दिया गया, ये छोड़ दो किस्सा से सारी चीज़ें, इस चीज़ को कर दो। ये सिलसिला चलता रहा हमारा। हमने इंटर साइंस के बाद में हम बेकार घूमते रहे, इसलिए कि मेडिकल के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे हमारे पास उस जमाने में थे नहीं, सन 54 में या कुछ है, कहाँ से दाखिला लें, कहाँ से क्या करें, मेडिकल कैसे पढ़ेंगे क्या। लेकिन ख्वाब था जो हमारा पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमारी मुलाकात इत्तेफाक से ऐसे ही प्रोफेसर अशर रजा साहब फारसी के प्रोफेसर थे, उनसे ऐसे ही गुफ्तगू रहती थी शहर में। छोटा सा शहर था, लोग एक दूसरे को जानते थे। तो वहाँ ये जो है उन्होंने हमारी मुलाकात डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से मिलाई। उनका हमारी ज़िंदगी पे बड़ा एहसान है। तो उन्होंने दाखिला दिया और कहने लगे यार फर्स्ट क्लास मुझे, तुम्हें तो वजीफ़ा मिलेगा 60 रुपये। हमें वजीफ़ा दिलवा दिया। हम ये 60 रुपये और ये नौकरी हमारे लिए उस ज़माने में कि इमारत का जरिया बन गई बहुत बड़ी। यानी 80 रुपये और 60 रुपये 140 रुपये हमारे पास आ गए। अब माँ बाप को हमने, बहनों को भी यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया। माशाल्लाह दोनों प्रोफेसर, एक लतीफ़ाबाद गर्ल्स कॉलेज की अभी रिटायर हुई है छोटी बहन हमारी, 2 बहनों का हमारी कैंसर के जरिए हुआ। तो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास आने के बाद में यहाँ अब हमारा एक इख्तिलाफ ये था, हम तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। हमारा मिजाज जो था वो तो बिल्कुल ये था कि बागियाना बिल्कुल जिस तरह से हो कि हम किसी के बस में नहीं आते थे। यूनिवर्सिटी में जो है हंगामे हमारी वजह से वो खासे बढ़ गए। उस दौर में कोई नज़्म, कोई शायरी हमने जो शेर कहे थे उस जमाने में, ये कथा हमें याद आता है वक्त की आवाज रहो साकितो खामोश, है वक्त की आवाज रहो साकितो खामोश, पत्थर के तराशे हुए असनाम की मानिद। इस दौर में जीना है तो आदाब ये सीखो, हर जहर को पी लो मैं गुलफाम की मानिद। तो इस तरह के अशार। तो फिर ये हुआ कि सन 62 की तहरीक चली। सन 62 की तहरीक में हमें मौका मिल गया सिंधी जबान के लिए, हमने भूख हड़ताल कर दी।
یہ 12 لوگ یہاں سے نکالے گئے تھے ماشاءاللہ کے زمانے میں. وہ تعلیمی نظام کو تبدیلیوں پہ ایوب خان کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی تھی. 12 لوگ یہاں سے نکالے گئے تھے. بڑے مشہور لیڈر تھے اس زمانے میں. اگر آپ کہیں تو میں نام ان کے گنا دوں. مثلا یہ فتح اب علی خان تھے, علی مختار رضوی تھے, معراج محمد خان تھے, اور یہاں ایک لیڈر ہوا کرتے تھے جو بعد میں وزیر اعلیٰ بنے, رسول بخش تالپور. ان کے بھتیجے ہمارے ساتھ میں جو ہیں سندھی تھے. انہوں نے ہمیں اس قدر پسند کرتے تھے کہ ہمیں اپنے ان سے چچا سے جو ہے ملوا دیا. ان کی سرپرستی حاصل ہوئی. پھر ایک جو ہے کچھ مزدور تحریکوں سے ہم وابستہ ہو گئے, شمیم واسطی اور احسان عظیم, کوچی کے مل وغیرہ, تو ہم جلسوں میں شامل رہے. اب یہاں ہوا یہ کہ سن 62 کی تحریک کے ختم ہونے کے بعد میں جو ہے معاملہ بالکل ختم ہو گیا, اور سندھی زبان کو انہوں نے واپس لے لیا. انہوں نے یعنی باقاعدہ طور پر سندھی زبان پھر نصاب میں شامل ہو گئی, کیونکہ اس زمانے میں نہ صرف یہ تھا بلکہ کوئی اگر افسر بھی سندھ میں نوکری کر رہا ہے تو سندھی زبان کا سیکھنا اس کے لیے ضروری تھا. یہ بڑی اچھی بات تھی, جس سے کہ آدمی تقسیم نہیں ہوتا. زبان بہت قریب لاتی ہے, اتنا معاف کیجیے گا مذہب اتنا قریب نہیں لاتا جیسا زبان لے کے آتی ہے. مذہب تو آپ کو کاٹ دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, یہ عیسائی ہے, یہ مفلا ہے. لیکن زبان جہاں بول رہے ہیں ایک زبان کے بیٹھنے والے, وہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں. میرا فلسفہ یہ ہے کہ زبان قوم بناتی ہے, اس لیے پاکستان میں زبان قوم نہیں بن پائی. اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے قومیت اگر بنانی ہے تو زبان کی بنیادوں کو لے کر چلنا ہوگا. اور آپ کے سامنے ہے مثلا یہ کہ کتنی زبانیں تھیں. آوری زبان وہاں رشیا کی زبانوں کو دیکھیے 75 زبانیں. اس سے رسول حمزہ توف نے جو کتاب لکھی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول حمزہ توف جو ہے اتنا بڑا شاعر ایک آوری زبان کا, بہت چھوٹی زبان کا کتنا بڑا آیا ہے. جس طرح سے آپ جوش کا, اقبال کا, فیض کا, اور آپ جو ہے میر کا, غالب کا نام لیتے ہیں نا, وہ سارے تغیرات کو, سماجی تغیرات کو اور معاشرتی تغیرات کو سمیٹ لیتی ہے زبان. تو اور پھر اردو زبان تو بڑی میٹھی زبان ہے, اس کو کس طرح سے نفرت ملی. آپ اردو زبان کی بات کر رہے ہیں, کتنی میٹھی زبان. ہمیں کچھ سنا دیجیے اردو زبان میں آپ اپنا لکھا ہوا کچھ, کوئی نظم غزل جو آپ مثلا یہ کہ میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. یہ نظم ہماری خاصی مشہور ہوئی تھی. ایک ایوب خان کے خلاف بھی ہم نے نظم کہی تھی. جو آپ کو کچھ بھی سنا دیجیے یاد ہو. وہ نظم جو ہے ایوب خان کے خلاف تھی, ہماری اعلان تاشقند پر نظم تھی. ہاں, جب ہمیں سندھ یونیورسٹی سے برخاست کر دیا گیا, ہمیں نکال دیا گیا, وہاں سندھ یونیورسٹی پہ پابندی لگ گئی ہماری ساری چیزوں پہ, اور وہ ایک طور پر شہر بدری تھی. تو اس واقعے کو ہم اس کے بعد سنائیں گے. دیکھیے ہم نے یہ نظم جو تھی کہ ذات کا قرض ہے کیا, اس سے رہائی کیا ہے. ذات کا قرض ہے کیا, اس سے رہائی کیا ہے. فہم و ادراک و بصیرت کی تباہی کیا ہے, اور فہم و ادراک و بصیرت کی تباہی کیا ہے. اینٹ کا ڈھیر بصارت ہے نہ بینائی ہے, راہ گم کردہ مسافر کو پتہ ہی کیا ہے. اجنبی ہاتھ میں کشکول بڑھانے والے, مذہب و نسل کی تفریق اٹھانے والے, اور تم نے ہر دور کو الفاظ کا مرہم دے کر, مرہم دے کر حرف بے مایا سے فردا کو گرفتار کیا. عقل تو عقل نگاہوں کو بھی محبس میں رکھا, ہم نوائی کے لیے راہ کو ہموار کیا. دل کا پندار جو ٹوٹے گا تو جھک جاؤ گے, آبلا پاؤں کا پھوٹے گا تو سک جاؤ گے. کیا معیار ہے جناب. یہ چیزیں, یہ عمر ہماری, یہ میرے خیال ہے جوانی کی, وہ ہماری جوانی کہاں آئی, ہم تو بڑھاپے میں ہمیشہ زندہ رہے ہیں, جو کہ ہم سے بڑھاپے میں. تو جناب کلام تھا حضور, ماشاءاللہ, واہ واہ. یہ ہمیں جو ہے نکال دیا یونیورسٹی سے, لیکن ہم پر مہربانیاں جو ہیں ہمارے استادوں کی, ہمارے چاہنے والوں کی بڑی رہی. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے دیکھا کہ یار ایک لڑکے کو جس نے کہ یونیورسٹی کا ریکارڈ بریک کیا علمی اعتبار سے, 87% ہے, اس پہ پابندی لگا دی اور اس کو اب داخلہ نہیں دے رہے. ہم نے سندھ یونیورسٹی میں پہلا سال اس کا آنرس کا کیا تھا, دوسرے سال میں پابندی لگ گئی ہم پر کہ, اور ہم تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کراچی آئے
اور یہاں سے واپس گئے. ہم سے کہا کہ میں نے تمہارا کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا, یہ خط ہے ڈاکٹر ابواللہ صدیقی کو دے دینا. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آپ نے تعارف کرایا؟ کہنے کا تعارف کر رہا تھا تو وہ تو تمہیں کبھی داخلہ ہی نہیں دیتے. تو ہم نے پوچھا پھر انہوں نے کہا یہ خط لو, اور پھر انہوں نے 100 روپے ہمیں نکال کے دیے کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہاں رہنے کے لیے, اس کے لیے ساری چیزوں کے لیے. ہمیں 100 روپے انہوں نے دیے, ہم کراچی آ گئے. ڈاکٹر ابواللہ صدیقی صاحب سے ملے ہم, انہوں نے داخلہ دے دیے. یہاں 90 روپے ہمیں وظیفہ ملنے لگا. کچھ ادھر کچھ ادھر کر کے ہم نے گزر اوقات یہاں پر کراچی میں ہم نے شروع کی. اب کراچی آنے کے بعد میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو ہم نے 20 مرتبہ وہ پیسے واپس لوٹانا چاہے تو انہوں نے کہا جب تم ملازمت حاصل کر لے تو ایسے طالب علموں کو تم آگے بڑھاتے رہنا, یہ صدقہ جاریہ ہے تیرے پاس 100 روپے. تو ہم نے یہاں بہت سارے طالب علم ہیں ہمارے کہ جن کو ہم نے بڑی مدد کی ہے. ایک تو یہی ہے, نیو یارک میں نہیں ہے آج کل, کنیڈیکٹ میں ہے, نون میم دانش وغیرہ. نون میم دانش ہے, یہ بشیر کرمر ہیں ہمارے یہاں, خلش ہیں وہ شفیق خلش ہیں, اور وہ صبا ہیں, جاوید صبا ہیں. یہ سارے ہمارے شاگردوں میں سے ہیں. پھر کالج میں آپ کو جاب کب شروع ہوئی اردو؟ ہمارے دیکھیے کالج میں اردو کالج کی جاب بھی بڑی عجیب ہے کہ ہم نے یہاں سن 63-64 میں محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں ہم نے بڑا کام کیا. سہروردی خاندان ہم پر بڑا مہربان تھا. ان کی بیٹی ہمیں ایسے ہی سمجھتی تھی جیسے کوئی بیٹا ہو. ہمیں انہوں نے تعارف ان کے ہاتھ آن کے ٹھہرتے تھے, کوپ بنی تو ہمیں اس میں اسٹوڈنٹ کی جانب سے ہمیں نمائندگی محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں مل گئی. یہاں شیخ مجیب الرحمان سے ہمارے تعلقات, خنکر مشتاق صدر سے, وہ ہمیں وہاں مشرقی پاکستان لے جانا چاہتے تھے کہ یار اتنی اچھی تقریر کرنے والا, ہمیں تو چاہیے کوئی اردو بولنے والا. اس زمانے تک ہمارا شاعر کی حیثیت سے نہیں تھا, ہمارا سیاسی اعتبار سے بڑا تعلق تھا. پہلے ہمارا نیشنل عوامی پارٹی سے بڑا تعلق رہا, پھر اس کے بعد میں عوامی لیگ سے رہا, بعد میں ہم آئے تو پھر پیپلز پارٹی سے رہا. لیکن یہاں ہماری نبھی نہیں ان لوگوں سے ہماری, کیونکہ یہاں جاگیردار اور یہ سارے لوگ ان سے نہیں لگی. تو یہاں ہم نے جب نظم لکھی ہم نے اعلان تاشقند, جبکہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی انہوں نے, تو اعلان تاشقند ہم نے نظم ہم نے کہی. وہ نظم بہت مشہور ہوئی. ہاں کہ اس کی چند بند میں سنا دیتا ہوں. تجھ سے شرمندہ ہیں اے شہیدوں کے خون, تجھ سے شرمندہ ہیں اے شہیدوں کے خون, کیا کریں نظر ہم کو, کیا کریں نظر تجھ کو تہی دست ہیں, چاند نکلے گا بھی اسی شان سے, چاندنی کن کے چہروں پہ برسائے گا, اب وہ چہرے نہ جانے کہاں کھو گئے, اب کسے دیکھ کر چاند شرمائے گا. آہ شہزادے اس چاندنی رات کے, اپنی تاریخ قسمت سے لڑتے ہوئے, ہو کے زخمی کہا کہ امر ہو گئے, پر یہ کس سے کہا ہوگا مرتے ہوئے. ہاں یہ سچ ہے کہ شام ستم آ گئی, یہ بھی سچ ہے کہ یہ ہجر کی رات ہے. اور اس میں ہیں بہت سے اور بند ہیں, بڑی طویل نظم ہے کہ آج بے نور شمع اٹھائے ہوئے, زندگی کے ترانے سناتے چلو, حکم یہ ہے کہ تم گیت گاتے چلو, اپنے ہونٹوں پہ آہوں کو آنے نہ دو, حکم یہ ہے کہ تم گیت گاتے چلو, حکم یہ ہے کہ تم گیت گاتے چلو. ہاں یہ سچ ہے کہ شام ستم آ گئی, اور یہ بھی سچ ہے کہ ہجر کی رات ہے, اور موت دو یا ہمیں زندگی بخش دو, آج لب پر یہی آخری بات ہے, آج لب پر یہی آخری بات ہے, امن کی میز پر ظلم کی چھاؤں میں, امن کی میز پر ظلم کی چھاؤں میں, ایک بزدل خداوند ارض وطن ہار کر آ گیا, بیچ کر آ گیا, ہم سے سرکش جوانوں کا سب باغ پن, اور شہیدوں کا خون یوں ہی بہتا رہا, امن کی میز پر ظلم کی چھاؤں. واہ 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 واہ. خواتین و حضرات, شرر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں یہاں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے, بس ویٹ کیجئے, ہم گائے اور آئے.